نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی کی کتاب ہے اور حدیث نمبر 23 ہے۔ وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل۔ عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا، یعنی نیکی کے پلڑے کو وزنی کرے گا۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے مابین خلا کو پر کرتے ہیں۔ نماز نمازی کے لیے نور ہے، صدقہ صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے، اور صبر صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں ذرا۔ وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں ہم پر کہ چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں، کہ ان کو کر کے ہم بڑے بڑے اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اپنے لیے جنت کما سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ والحمدللہ اور الحمدللہ تملأ المیزان، جب انسان الحمدللہ دل سے اللہ کے الحمدللہ اس کے دل سے نکلتا ہے تو اس سے اس کا میزان، جو ہمارا اعمال نامے کا تولنے والا میزان ہے، وہ بھاری ہو جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے نیکی اور ثواب و اجر و ثواب سے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنے سے آسمان اور زمین کے درمیان کا پورا خلا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے کہ آسمان اور زمین کا خلا بھر جاتا ہے۔ بس صلاۃ و نور، اور نماز جو ہے وہ نور ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ بس صدقۃ برہان، اور جو صدقہ دیتے ہیں ہم وہ دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ ہمارے ایمان کو کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہے تو ہم صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے وہ ایک روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک، اور قرآن تمہارے لیے حجت ہے، یا او علیک، یا تمہارے خلاف۔ کل الناس یغدو، ہر انسان جب صبح کرتا ہے فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کو بیچتا ہے، یعنی اپنے نفس کے بدلے اپنے نفس کو بچانے کے لیے یہ سودا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی نفس کو، اپنی جان کو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ سودا کرتا ہے۔ جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں تو فموتقھا، تو اچھے نیک اعمال کر کے انسان اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اور موبقھا، اور یا پھر موبقھا اپنے نفس کو تباہ کرتا ہے برے اعمال کر کے۔ ہر صبح انسان جب اٹھتا ہے تو اس کے سامنے
چوائسیز ہوتی ہے دو، یا تو اس دن میں نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے لیے اجر و ثواب کماتا ہے، اللہ کی رضامندی کماتا ہے، یا پھر سارے دن کو ضائع کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ ہمارا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ جب سے انسان بالغ ہوتا ہے، جب سے لے کر انسان کی موت سے پہلے تک انسان کا ہر دن اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان صبح اٹھتا ہے، پھر وہ سارے دن میں کچھ اعمال کرتا ہے، تو وہ اعمال یا تو اچھے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، یا وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ انسان اپنے لیے گناہ کما لیتا ہے اور اللہ کا عذاب کما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ہر دن اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہم استعمال کریں، آمین۔ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ الطہور جو ہے یہ لفظ اگر طہور تو پر زبر ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، جیسے پانی ہے تو پانی کو بھی طہور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کو طہور کہا گیا ہے کیونکہ مٹی سے اور پانی سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ اور طہور جو ہے تا پر دمہ سے، اس سے مطلب ہوتا ہے طہارت یا پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی پاکیزگی کا عمل، ٹھیک ہے، طہارت پاکیزگی کی حالت، طہارت پاکیزگی۔ طہارت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہر طرح سے دیکھیں، ظاہری، باطنی، محسوس اور غیر محسوس، ہر طرح کی پاکیزگی، ہر طرح کی پاکیزگی، چاہے وہ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہمیں نظر آ رہے ہو، ہمارا چہرہ، ہمارا جسم صاف ستھرا ہے، کوئی اسمیل نہیں ہے، کلین کپڑے ہیں ہمارے، تو وہ ظاہری ہماری پاکیزگی ہے۔ اگر باطنی پاکیزگی کیا ہے کہ ہمارا دل برے خیالات سے پاک ہے، ہمارے دل میں ایمان کا نور ہے، کفر و شرک اور بدعت ایسی چیزیں نہیں بھری ہوئی ہے، حسد اور بغض نہیں بھرا ہوا ہے، تو یہ ہمارا دل کی اور اندرونی پاکیزگی ہے۔ اور محسوس ہونے والی پاکیزگی، چاہے وہ پاکیزگی ہمیں محسوس ہو یا غیر محسوس ہو، تو ہر طرح کی پاکیزگی کو طہور کہتے ہیں، الطہور، ٹھیک ہے۔ اور ہر قسم کی میل اور خرابی سے بچنا شرعاً، شرعاً انسان پاکی کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جب انسان وضو کرتا ہے تو پاکی کی حالت ہوتی ہے، یا وضو یا غسل کرتا ہے، جب اس کو غسل اس کے اوپر لازم ہوتا ہے شرعی طور پر، جنابت کے بعد یا حیض کے بعد یا نفاس کے بعد، تو اس غسل کو بھی طہارت، اس غسل کے بعد انسان طاہر ہو جاتا ہے، طہور کی حالت میں ہوتا ہے۔ وضو کرتے تو ہم طہور کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے میل کچل خرابی سے بچنا بھی طہور کی حالت ہے۔ یہ پاکیزگی جو ہے اس کو شطر الایمان کہا گیا ہے۔ شطر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو نصف یعنی کہ آدھا، کسی چیز کا آدھے حصے کو شطر کہتے ہیں، شطر آدھا۔ طہارت جو ہے نصف الایمان، ایمان کا آدھا ہے۔ اب ایمان کا آدھا ہے، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ امام نووی جس کی بک ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایمان سے مطلب نماز لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نماز کہا ہے قرآن میں، لا یضیع ایمانہم۔ جب سورہ بقرہ میں جب قبلہ چینج ہوا تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ ان لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی اور قبلے کی تبدیلی سے پہلے ہی مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی کہ اس میں ایمان سے مطلب تھا نماز، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جنہوں نے جو مر گئے قبلے کی تبدیلی سے پہلے۔ تو الایمان کو یہاں پر امام نووی نے بھی نماز لیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ نماز کا آدھا حصہ پاکیزگی ہے، یعنی اگر انسان پاک صاف ستھری جگہ پر صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو اس کی جو نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اگر گندی میلی کچلی جگہ صاف ستھری نہیں ہے یا وضو پوری طرح سے نہیں ہے، تو پھر وضو کے بغیر تو خیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو شطر الایمان سے
اور شطر کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے بہت بڑا حصہ، یعنی کہ نماز کا بہت بڑا حصہ۔ تو شطر کے بھی دو معنی ہیں، یا تو آدھا یا پھر ایک کسی چیز کا عظیم حصہ، بڑا حصہ۔ یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ ایک مسلمان پاک صاف رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وحی نازل ہوئی تو جو سیکنڈ وہی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی کے بعد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی کا حکم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب دوسری بات حدیث کے الفاظ میں ہے والحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ، جب انسان دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اچھی سی نماز پڑھی، ہم نے اچھی طرح قرآن پڑھا، دل میں بڑا ایمان محسوس ہوا، بڑی خوشی ہوئی، اور دل سے زبان سے ہمیں نکلا الحمدللہ میری نماز ہو گئی، الحمدللہ میں نے اچھی طرح سے قرآن پڑھا، الحمدللہ میری کلاس میں مجھے اچھی طرح سے بات سمجھ آئی، یا اگر میں سمجھا رہی ہوں تو میں کہتی ہوں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کی کلاس میں نے اچھی طرح سے اللہ کے حکم سے اچھی طرح سے سمجھا دی بات۔ تو یہ جو خوشی ہے دل میں، اس میں انسان کے اندر شکر کا جذبہ ہوتا ہے نا۔ انسان خوشی کے ساتھ ساتھ کیا محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا شکر محسوس کرتا ہے دل میں، کہ اللہ ہی تھا جس نے مجھے توفیق دی کہ مجھ سے یہ نیک کام کرایا۔ تو اس وقت جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یا ہمیں کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے ہم سے اور ہمارے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ایک دم سے دل سے بات دل سے نکلتا ہے۔ تو بیماری کے بعد انسان شفا حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں کوئی پوچھتا ہے کیسے ہو بھائی، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو بڑی طبیعت اچھی ہے۔ تو یہ جو شکر گزاری ہے اس کو الحمد کہتے ہیں، جس میں تعریف اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں، مگر ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس جو الحمدللہ یہ جو ہمارے دل کی گہرائی سے نکلتا ہے، جس میں شکر کا جذبہ ہوتا ہے اور اس اللہ کی تعریف ہوتی ہے، تو اس الحمدللہ سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ ہمارا اعمال نامہ وزنی ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نیکسٹ ٹائم انسان کو کانشیسلی عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھیے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کا ہمیں اچھا اجر دیتا ہے، لیکن جب انسان اللہ سے ثواب کی امید کر کے کرتا ہے تو پھر ایک طرح سے کانشیس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو جب ہم الحمدللہ کوئی کام اچھی طرح ہو جائے ہمارا، ہم کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں نیکی کا کام کرنے کی توفیق دی، خوش ہو جائے اور کہے الحمدللہ، تو دل میں سوچا کرے کہ میرے میزان میں یہ سارا ثواب چلا گیا میرے الحمدللہ کہنے کا انشاءاللہ۔ تو ہم بہت کانشیسلی کہیں گے الحمدللہ۔ بعض اوقات ہم بھی خیالی میں عادتاً بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کیسے ہو، الحمدللہ، لیکن ہمیں اس وقت کوئی احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں الحمدللہ ایک بہت عظیم کلمہ ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تو جب بھی کہیں کانشیسلی کہنے کی کوشش کریں، بہت دھیان سے کہ ہاں میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ نیکی دی۔ تو انشاءاللہ ہمیں آخرت کے لیے ہمارا میزان بھی نیکیوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم کانشیسلی کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے گا جب میں یہ کام کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے لیے کر رہا ہے۔ پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہمارا ذہن میں ہونا چاہیے؟ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاکی، پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام قسم کی ان صفات سے اللہ کی ذات پاک ہے جو اللہ کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بھی صفات اللہ کے لائق نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہم کہتے ہیں۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جب بھی سبحان اللہ کہیں تو دل میں سوچے کہ اللہ ہر طرح کے ایسی چیزوں سے پاک ہے جو اس کے لائق نہیں ہے، ایسی صفات سے اللہ پاک ہے جو اللہ کے لائق نہیں ہے۔ پھر والصلاۃ نور، تو والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے۔ تو نماز نور ہے کا کیا مطلب ہے کہ نماز مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے راستے کو روشن کرنے والی چیز ہے۔ اگر انسان کانشیسلی نماز کا عادی ہوتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو اس کی زندگی روشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نمازی کے چہرے کو منور کرے گی، اور نمازی کے چہرے آخرت میں بھی روشن ہوں گے۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کی عادت
قیامت کے دن جگمگا رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں جو نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر کی طرف بلائیں گے، ہمارے اعضاء کی چمک کو دیکھ کر تمام امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے ہم کو۔ تو نماز جو ہے، نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے تو روز قیامت نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات کا سبب ہوگی۔ تو انشاءاللہ نماز جو ہے معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے انسان کے لیے۔ جب پلسرات پہ اندھیرا ہوگا بالکل، تو انسان کے یہ نیک اعمال اس کو روشنی دیں گے، روشنی بن جائیں گے۔ سب نماز بھی ہمارے لیے روشنی بن جائے گی ہماری، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نیک اعمال کو روشنی بنا دے ہمارے لیے، ان کو قبول کر لے اللہ۔ صدقت و برہان، اور جب انسان صدقہ دیتا ہے، دیکھیں مال کی محبت انسان کے اندر ہے، تو اس محبت کے باوجود جب اللہ کے نام پر انسان صدقہ کرتا ہے تو ایک طرح سے یہ اپنے ایمان کی دلیل دیتا ہے، اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مال سے محبت ہے، مگر مجھے تیری محبت حاصل کرنے کے لیے میں اس مال کو خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارے ایمان کی دلیل ہے، ہمارے ایمان کی صداقت ہے، اسی وجہ سے اس کو صدقہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو سچا ثابت کرتی ہے کہ ہاں مجھے اپنے مال سے محبت کے باوجود میں اگر اللہ کے لیے صرف کرتی ہوں، کو خوشی کے ساتھ کسی ضرورت مند کو دیتی ہوں، کی زندگی کے کام میں خرچ کرتی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے ایمان کی صداقت کے طور پر اس کو قبول فرما لیتا ہے کہ ہاں میرے اس بندی کا جو ایمان ہے وہ سچا ہے۔ اور قرآن حجت ہے ہمارے لیے یا ہمارے خلاف؟ تو یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ راتوں کو تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، اٹھ کر تو قرآن کہے گا کہ یا اللہ، قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے تو میں نے راتوں کو جگایا تھا، وہ راتوں کو پڑھتا تھا۔ تو پڑھنے سے انسان کی زندگی دی کہ قرآن کو ہم جتنا سمجھیں گے اتنا ہماری زندگی میں روشنی آئے گی، ہدایت کی روشنی آئے گی، اور ہم نیکی کے راستے پر چل سکیں گے۔ ہمارے لیے نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے روشنی ہو جائے گی قرآن سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائے۔ تو قرآن کس کے خلاف حجت ہوگا، دیکھیے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، جو قیامت کو تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو قرآن کی تلاوت میں عربی زبان میں تلاوت کا اقراؤ کے معنی میں قرآن کو سمجھنا، سیکھنا سب شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا یہ انسان کو ان کے حق میں سفارش کرے گا قرآن۔ پھر یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، رزق کی کوشش کرتے ہوئے صبح کرتا ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا اس دن کے لیے پروویژن کیا ہے، میں دن میں اپنے لیے وہ رزق ڈھونڈتا ہے۔ تو پھر نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے، وہ یعنی ایسے عمل کرتا ہے جس سے اللہ ناراضی اور عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان کون سی نیکی کے اعمال کرتا ہے؟ ہم اپنے لیے آخرت کا رزق جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رزق جو ہے ہم اپنے آخرت کا جمع کرتے ہیں، نیکی کے اعمال کر کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اور اور اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، یعنی کہ عذاب سے بچا لیتا ہے۔ دیکھیں انسان کو اللہ نے زندگی دی، تمام قسم کی نعمتیں دی، ہماری صلاحیتیں، ہمارے آنکھ، کان، ناک، جسم، ہم اتنا کھاتے ہیں، سب ہضم کرتے ہیں،
ہم زندگی کی چیزیں انجوائے کرتے ہیں، یہ ساری اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہوئی ہے یہ نعمتیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک سالم صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کو کچھ دیا نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کوئی اللہ تعالیٰ کو بڑی عبادتیں کر کے کچھ اپنے لیے خریدا ہو، نہیں، اللہ نے ساری چیزیں گفٹ کی ہوئی ہوتی ہیں ہمیں، اور ہم بڑے بھی ہوتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ساری صلاحیتیں ہماری بڑھتی ہیں، ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ کا شکر گزار بندے کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ کے بے انتہا احسانات ہیں، تو وہ اپنا دن، اپنی تمام نعمتیں اس احتیاط سے اسپینڈ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دی ہے، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھے ان چیزوں کے بدلے میں مجھے صرف اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ اگر میں فرما بردار بن کے رہوں گا اور میں نیکی کے کام کروں گا، تو یہ صدقہ ہو جائے گا میرے ان کاموں کا، اللہ تعالیٰ مجھے پھر ان کاموں کے لیے مجھے عذاب نہیں دیں گے کہ مجھے اللہ نے اتنی نیکیاں دی، اتنی نعمتیں دی، اور میں نے اس کا کچھ شکر نہیں کیا۔ تو یا پھر انسان گناہ کے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاتا۔ اب اس کی ہم نے یہ تو الفاظ کی تھوڑی بہت پڑھی تھی، کہ آگے بہت سے اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہیں ان چیزوں کی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت، ذکر الہی، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل بتائے ہیں۔ تو ہمیں اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور طہارت بھی بہت زور دیتا ہے طہارت پر، اور ایک مسلمان کبھی بھی گندا ایسا نہیں رہتا کہ سامنے والوں کو اس سے بات کرتے بھی کراہت محسوس ہو سکے۔ صاف ستھرا رہنا، پاک صاف ہونا، جسم سے بدبو نہ آئے، ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، یہ ایک مسلمان کو احساس ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ اور اس کے لیے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میں تو بہت سادگی پسند ہوں، اس لیے میں مہینے میں ایک بار کپڑے چینج کروں، کہ میں بہت ہی احتیاط کر رہی ہوں کہ میں فضول چیزیں نہ استعمال کروں، فضول خرچہ نہ کروں۔ نہیں، اسراف نہیں ہوتا، یہ پاک صاف رہنے میں انسان کا اسراف نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اگر روز بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ نے اس کے وسائل دیے ہیں، تو انسان اگر روز صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور پاک صاف رہتا ہے، تو یہ بھی اس کی نیت اگر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ کوئی ایسی چیز کھانا جس سے کسی دوسروں کو اسمیل آئے ہمارے بولنے سے، تو اس میں بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے جمعے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ لہسن، پیاز وغیرہ ایسی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہ آئے، اور جمعے کے دن نماز کے لیے نہا کر آئے، صاف ستھرے ہو کر آئے، کہ فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے ارد گرد آ جاتے ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی تھی اقرا، اس کے بعد اگلی وحی میں آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مدثر میں، اپنے کپڑے صاف رکھے، فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے صاف رکھیں اور نجاست سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سے نیچر بہت ہی طہارت پسند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے یہ حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے پاک صاف رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی کرنے والے کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قباء، ابھی ہم نے قباء کے بارے میں پڑھا تھا نا، قباء کی جو مسجد بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور اس میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو قباء کی مسجد میں آتے ہیں کہ وہ پاک رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاص تعریف کی ہے تو کیا تم ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب طہارت حاصل کرتے ہیں بیت الخلاء کے بعد، تو ہم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے لوگ مٹی سے بھی پاکی کر لیتے تھے، کیونکہ پانی ذرا مشکل سے ملتا تھا، لیکن قباء کے لوگ جو تھے وہ طہارت کے لیے پانی، ہاں بالکل، بہت سے لوگوں کے کپڑوں میں
آپ ان سے ملتے ہو تو سالن کی بو آ رہی ہوتی ہے ان کے کپڑوں سے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ جو خاص طور سے اوپر جو کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، عبایا پہنتے ہیں، اس میں بڑی اسمیل ہوتی ہے. تو ان کو چاہے ساتھ رہ رہے کے پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے بڑی اذیت ہوتی ہے دوسروں کو اس طرح کی اسمیل سے. اور حدیث میں ہے صفائی اور طہارت مسلمان یا ایمان کا عظیم حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور صدقہ اگر خیانت کر کے مال حاصل کیا گیا ہے، کسی کے مال میں خیانت کی ہے، تو پھر وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پاک اعمال کو پسند کرتا ہے. پھر ایک حدیث ہے کہ کوئی اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت پڑھے، ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو، تو وہ یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ اگر ہم اپنی عادت بنا لیں، کبھی ہم وضو کرتے ہیں، خاص طور سے نماز کے لیے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہی کبھی وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو نماز پڑھیں تو انشاءاللہ، اور اس نماز میں انسان پورے دھیان سے پڑھے، اپنی سوچوں پر کنٹرول رکھے کہ ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے، تو یہ نماز ہمیں جنت کی بشارت ہے. ایسی نماز، تو اس کا دھیان، اس کی کوشش کرنی چاہیے. بہت بڑا عمل نہیں، ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے انشاءاللہ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پھر اگلا ٹاپک تھا ذکر الہی. تو ذکر الہی کی بہت ہی اس کے بارے میں فضائل ہیں، بہت سی احادیث قرآن میں باتیں ہیں. اور یہ ذکر الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، جب بھی فری ہیں، اچانک سے خیال آئے انسان کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرے، انشاءاللہ خالی بیٹھے ہوئے ہونے سے اگر تھوڑا سا بھی بے خیالی، بس ایسے اچانک یاد آئے دل سے الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، اس طرح سے پڑھ لیا کرے انشاءاللہ. اور کانشیسلی پڑھے تو یہ اعمال بہت بڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا. تو جب بھی خیال آئے، اور یہ کوئی بہت بڑا ہم پر بوجھ نہیں ہے کہ وہ ہم کیسے کریں، کیا کریں، جب بھی اچانک احساس آئے تو بس ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ اتنا بھی پڑھ لیں. اگر اعوذ باللہ من اللہ کا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن یہ سارے ذکر ہیں جو میں بتا رہی ہوں، انشاءاللہ ذکر کیا کریں. پھر فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا تم میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سبحان اللہ. اگر ہم اس طرح ذکر کرتے رہے تو پھر جب بھی انسان کو پریشانی آتی ہے اور اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ کو یہ بندہ یاد ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہمیشہ مجھے یاد رکھتا ہے، تو اللہ فوراً ہماری دعا قبول کرتا ہے. پھر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. تو جب بھی دل گھبرائے، جب بھی بے چینی محسوس ہو، اس نیت سے، خاص امید سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد کر لیں انشاءاللہ اور ذکر کریں تو ہماری زندگی میں بہت فرق آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے صبح شام کی دعائیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، مصنون دعائیں، جب ان کو کانشیسلی روز پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا ہمارا دن میں برکت ہو جاتی ہے، اتنا ہمارے اندر خوشی اور چستی ہوتی ہے. پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور اسے یاد نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے. انسان زندگی بس گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سوچ نہیں آتی اس کے دل میں، بس سارا وقت اپنے جھمیلوں میں، اپنی مصروفیات میں ہے دنیا کی، تو وہ انسان کی مثال مردہ کی طرح ہے، ایک مردہ انسان ہے. اور زندہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ہر لمحے اللہ کو یاد، اللہ کا ذکر کرنا بھی ایک صدقہ ہے. یہ سارے فائدوں کے علاوہ صدقے کا فائدہ بھی ہوتا ہے ذکر کرنے کا. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جن لوگوں کو امیر بنایا ہے تو
تو ہم تو خیر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مال نہیں، اور وہ لوگ اپنا صدقہ کر کے اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح سکھائی کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے اس سے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، اور 33 بار اللہ اکبر کہہ کر یا 34 بار اللہ اکبر کہو، تو تم کو تم سب سے تم جیسے تمہیں ایسے ہی ثواب مل جائے گا جیسے ان کو صدقہ کر کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ ذکر کر کے انسان اگر مال نہیں ہے تو انسان کے پاس عذر نہیں ہے، وہ صدقہ اپنے ذکر سے کر سکتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھتا رہے تو اس کو ذکر کا ثواب، اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور یہ تسبیح تو رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا چاہیے اس کو، اور بہت دیر نہیں لگتی، 5 منٹ میں پڑھ سکتا ہے انسان، لیکن اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسان عمل ایسے ہیں جو مسلمان اس پر کاربند ہے تو جنت لے جائے گا، مگر عمل کرنے والے بہت قلیل ہیں۔ دیکھیے واقعی یہ بات بہت صحیح ہے، کتنا معمولی عمل ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، مگر بہت کم لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ ایک تو عمل یہ بتایا سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ 10 بار پڑھنا، یہ حدیث 2 طرح سے ہے، اس میں 10 بار آیا ہے اور ایک میں 33 بار اور 34 بار آیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر 33 بار۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ انسان کیوں نہیں پڑھتا، کیوں اس پر پابند نہیں رہتا، اگر اتنا اجر و ثواب ہے تو ڈاکٹر رسول نے فرمایا کہ جب انسان بندہ نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اسے مختلف کام یاد کرا دیتا ہے، تو نماز پڑھ کے فوراً بندہ اٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں، نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کو کہا گیا ہے سے، تو ہم تسبیح پڑھنے کے بجائے ہمیں یہ ہوتا ہے اچھا مجھے یہ ابھی جلدی سے یہ کام کرنا ہے، مجھے جلدی سے وہ کام کرنا ہے، ابھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور شیطان ہمارے دل میں بہت سی باتیں یاد دلا دیتا ہے کہ نماز پڑھ کے جلدی سے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ہم نماز پڑھ کے فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت ہے۔ پھر بستر میں جب آتے ہیں تو بھی ہمارا ذہن تو شیطان خیالات سے بھر دیتا ہے اور ہم وسوسوں میں غافل ہو کر سو جاتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو شیطان تو کہ ہمارا دشمن ہے، وہ اپنے کام سے چوکتا نہیں ہے، ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر کاربند ہونے کی توفیق دے کہ شیطان کے شر سے بچ جائے اور ہم ان کو کر کے جنت حاصل کر لیں انشاءاللہ۔ پھر نماز جو ہے، نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پھر العنکبوت نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو انسان 5 وقت اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، وہ انسان آسانی سے گناہ کے کام نہیں کرے گا، وہ دوسرے برائیوں سے بھی بچے گا انشاءاللہ۔ البتہ اگر ہماری نماز میں دھیان ہی نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی بس نماز پڑھ لی، ذہن کہیں اور ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا، تو ظاہر ہے کہ نماز کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم خشوع و خضوع سے 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکت سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرے تو یہ اس کے لیے نور، ایمان کی دلیل اور قیامت کے دن ذریعہ نجات ہو، اور جو نماز کی محافظت نہ کرے تو اس کے لیے نور ثابت نہ۔ پھر صدقہ کی بڑی اہمیت ہے۔ صدقہ برہان ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ اسلام میں صدقے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں، انہیں پاک و صاف کریں۔ تو انسان جب صدقہ دیتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ اور تو انسان سے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ چاہے چھوٹی سی چیز، انسان ضروری نہیں کہ بہت بڑا مال ہو، لیکن جو بھی ہم چھوٹی سی چیز بھی افورڈ کر سکتے ہیں، اگر ہماری نیت میں یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور صحیح وقت پر ہم دے رہے ہیں، صحیح جگہ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ چھوٹا سا صدقہ ہمارے لیے بہت بڑا ہو جائے گا۔ جہنم سے صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ، خواہ فجور ہی ہو، یہ حدیث ہے، تو کوئی فجور کے صدقے سے بھی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ پھر صبر کیا ہے؟ صبر روشنی ہے، تو صبر
انسان کو صبر، دیکھیے نیکی کے کام کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، نماز کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، اچھی نماز پڑھنے کے لیے انسان کو صبر کے ساتھ اچھا وضو کرنا پڑتا ہے، حسن و خضوع پیدا کر کے نماز پڑھنا ہوتی ہے، اور نماز میں پابندی کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، تمام عبادات کے لیے عبادات پر قائم رہنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح برائی سے بچنے کے لیے ہمارا نفس کہیں ہمیں کھینچ رہا ہو اور ہمیں اس برائی سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے، ہمارے نفس کے خلاف، ہمارے خواہش کے خلاف۔ اور جب کبھی حالات ہماری مرضی کے مطابق نہ جا رہے ہوں، کوئی مصیبت پریشانی یا بیماری آ جائے تو بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں: اطاعت پر استقامت اختیار کرنا، گناہ اور برائی سے باز رہنا، اور تکلیف اور مصیبت کے وقت جزا فضا نہ کرنا، یہ سارے صبر ہیں۔ پھر اس سے انسان کی زندگی میں روشنی ہے۔ پھر قرآن انسان کے لیے حجت ہے یا اس کے خلاف حجت ہے؟ تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان میں آپ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کو لکھا، آپ فرمائیں گے یا اللہ میری امت کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کو چھوڑ دینے والوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر حدیث سے ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن قرآن کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور شہوت سے روکا رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کرنا، اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکا رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول کرنا، لہٰذا دونوں کی سفارش قبول۔ آخر میں اللہ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص محنت اور کوشش کر رہا ہے اور اپنی نفس کا سودا کر رہا ہے، کوئی نیکی کر کے اسے آزاد کر رہا ہے اور کوئی گناہ کر کے اسے ہلاک کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر انسان کسی نہ کسی کوشش میں مصروف ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اگر اس کا نافرمان ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کے گڑھے میں کھیل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں اور ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو ہم کوشش بھی کریں اور انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے فردوس سے خوش کرے۔